میں تنوین میں نام لینا ہے. ٹھیک ہے. اگر آپ نون ساکن کا نام نہیں لے رہے ہیں تو تنوین کا خدا نہ نام نہ لیں. تضاد ہو رہا ہے. جو شرط نون ساکن کے لیے وہی تنوین کے لیے شرط ہے. یا تو نہ کریں آپ بس کہیں کہ بھئی لیں یا نہ لیں. نہ لینے دلیل ہے. میں یہ نہیں کہوں گا. اب جب میں نے آئین دکھا دیا دلیل دوں گا. حضرت مولانا ہم دونوں شکریہ ہیں. ہم نے اتفاق کیا دلیل کے بنیاد پر بات کریں. مدلل متقین اور یہاں پر تنوین کا نام لیا جائے گا. تنوین میں کوئی ہر جگہ لیا جائے گا. نون نہیں. نون ساکن کے لیے وہی قواعد ضابطے ہیں جو تنوین کے لیے ہیں. جو تنوین کا قاعدہ ہے وہ نون ساکن کے ہے. تو آپ تنوین کا نام لے رہے ہیں نون ساکن کا یا تو علیحدہ قاعدہ لکھیں کہ بھائی نون ساکن میں اگر یہ حروف آئیں گے تو نون کا بدل جائیں گے اور تنوین کیا آئے گا تنوین نہیں بدلیں گے. علیحدہ قاعدہ پہلے کہنے میں تو لکھا تھا کہ یہ لکھا ہوا تھا سب میں پہلے اس میں یہ بند کریں نون کا نام لیا جائے پہلے اس میں دیکھیں بھائی اس میں نون ساکن کے بعد یا آئے یا نون کے بعد واو آئے. یہ ہم نے اس لیے رکھا تھا کہ اس میں لے لیا جائے. اب اس لیے کہ اگر یہاں نہیں لے گا نا تو میم یا زبر مئی بن جائے گا. نون کا غنہ ختم ہو جائے گا. جبکہ یہ اخفاء یہاں پر مطلب ادغام ناقص ہے. نون کا غنہ کرنا بھی ہے لیکن یہی مثلا میم میں جائے گی. میم نون پھر میم. تو آپ چونکہ نون میم سے بدل گیا اور میم میں ویسے بھی غنہ ہو رہا ہے. میم مشدد میں بھی غنہ ہوتا ہے تو غنہ تو ہو ہی رہا ہے. مقصود بھی پورا ہو رہا ہے. میم مقام میں غنہ کون سا بتائیں گے کون سا قاعدہ ہے میم مقام میں؟ ادغام مال غنہ ہے. کیوں ادغام مال غنہ؟ میم مشدد پڑھ رہے ہیں. ادغام کرنا نون کو پڑھ ہی نہیں رہے کیسے؟ میم نون میم میں جب ہم نے ادغام مال غنہ کر کے تو میم پڑھا تو اب میم مشدد میں بھی غنہ ہو رہا ہے. آپ نے پورے نصاب یا قاعدے میں نہیں پڑھا کہ نون ساکن کے بعد یہ حروف آئیں گے تو ان کی شکل بدل جائے گی. اس کو پڑھیں گے ہی نہیں. آپ بتا دیں مجھے. کسی کو پورا سنیں نا. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ دو میں تو ہمیں مجبوراً لینا اس لیے پڑ رہا تھا کہ اگر ہم نون کا نام لیں نا تو غلطی کا امکان ہے. جبکہ میم نون کے بعد میم آ رہا ہے تو یا نون کے بعد دوسرا نون آ رہا ہے تو وہاں کوئی غلطی کا امکان اس لیے نہیں ہے تو وہ بھی مشدد ہو گیا ہے اور اس میں ویسے ہی غنہ ہونا بھی ہے. تو پھر حضرت غلطی کا امکان نہیں ہے. قطعاً غلطی کا امکان نہیں ہے. آپ نے جو نصاب میں ادغام کا قاعدہ لکھا ہے اسی پر عمل کریں جس طرح آپ بتا رہے ہیں نون ساکن کے بعد. اب جو کراتے وقت آپ کہہ دیں کہ اس میں یہ چیز ہوگی. اب ہم ادغام کر رہے ہیں میم نون میم. ہم نے ساکن حرف کو بھی پڑھ دیا